بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر ہے۔ ناظرین، 20 رمضان المبارک دوسرے عشرے کا اختتام اور ایک خوبصورت واقعے سے معنون ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی بڑا شاندار، بڑی شان، عظمتوں، رفتوں والا ہے اور بڑا ہی عالی شان مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو اس مہینے کی وقت کو اور بڑھا دیتے ہیں، جس میں سے آج 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے۔ فتح مکہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار دن ہے، جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے اپنی میراث واپس عطا فرمائی تھی۔ 2 ہجری غزوہ بدر ہوتا ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے اور صرف 313 مسلمانوں کے ساتھ نبی علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ہزاروں کے لشکر سے ٹکراتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کے ان فدائیوں پر وہ ان کی مدد و امداد اور تعاون کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتے ہیں، وہاں سے کامیابی ملتی ہے۔ اور پھر یہ 313 کا لشکر صرف مزید آگے 6 سال کی مدت میں، یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ ان کو اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں، اور یہ 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ صرف 6 سال کے وقفے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی تقویت اور شان عطا کی، اور یہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام پر جان نثار کرنے کا ایک نتیجہ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتدریج ترقی اور طاقت عطا فرمائی۔ 8 ہجری میں مسلمان وہ شاندار فاتحانہ انداز میں مکہ میں فتح مکہ کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جب روانہ ہوتے ہیں تو آگے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب ہماری خیر نہیں، کیونکہ مدینہ سے ایک زبردست لشکر وہ فتح مکہ کے لیے نکل چکا ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ معاملات یہاں ختم ہوں، لیکن صحابہ نے طے کر لیا، نبی علیہ السلام نے طے کیا کہ اب مکہ واپس جانا ہے، اور پھر یہ 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے یہ لشکر روانہ ہوتا ہے، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی شان و شوکت سے اللہ مسلمانوں کو نوازتے ہیں۔ یہاں مقابلہ بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو اس حد تک مغلوب کر دیتے ہیں کفار کے کہ وہ خود مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور آپ علیہ السلام وہاں پر ایک شاندار جملہ، اس عظیم فتح کے باوجود، تمام تر قدرت حاصل ہو جانے کے باوجود، تمام ہی صلاحیتیں اپنے پاس ہونے کے باوجود اعلان فرماتے ہیں اتنے زیادہ تنگ کرنے والوں کے لیے، اتنے زیادہ پریشان کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی، مصائب دیے، پریشان کیا، خاندان کو پریشان کیا، لیکن آپ علیہ السلام وہاں فاتح کے طور پر جا کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے آج تم سب کو معاف کیا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک شاندار جملہ ہے، سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل۔ میرے نبی علیہ السلام کا ہر قول بڑا قیمتی، لیکن یہ آپ علیہ السلام نے اس وقت کھڑے ہو کر فاتحانہ انداز میں وہاں موجودگی کے باوجود فرمایا کہ میں نے آج تم سب کو معاف کیا، اور پھر دوبارہ سے اسلام میں داخلے کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور ذوق در ذوق لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 کے قریب صحابہ سے آپ علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب یہ میرا پیغام لے کر آپ نے آگے نکلنا ہے۔ اور پھر صحابہ نے اپنے نبی کے اس پیغام کو اپنے دل میں لیا، اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے پوری دنیا میں وہ نکلے، اور آج مجھ آپ تک یہ اسلام پہنچا، یہ صحابہ کی بدولت پہنچا۔ نبی اسلام کے یہ شاندار جماعت جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے جیسا دین لیا ویسا ہم تک پہنچایا، یہ ہم پر ان کا احسان ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دی شائننگ سٹارز کوئز شو میں میرے ساتھ روزانہ ہی پوری کراچی بھر سے مختلف ٹاؤنز، اضلاع سے اسکولز کی کچھ ٹیمیں آتی ہیں، 4 ٹیمیں یہ روزانہ ہوتی ہیں۔ زبردست تیاری کے ساتھ یہ بچے آتے ہیں، رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات پر ہم ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز ان کی تیاری کروا کر زبردست انداز میں ان کو یہاں لاتے ہیں۔ اور بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، صرف اسکول کا نام بتا دیجئے جلدی سے مائک میں۔ بی ایم گرامر سیکنڈری اسکول۔ بی ایم گرامر سیکنڈری اسکول کہاں ہے میرا بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ شکیل احمد۔ کیا بات ہے، بہترین ادارہ اپنے علاقے کا، اور پرنسپل تو آپ کے کمال کے۔ بیٹا اپنا نام صادق پبلک سیکنڈری اسکول۔ دوبارہ سے صادق پبلک سیکنڈری اسکول، میری جان، یہ معین آباد نمبر 2، لانڈی کراچی۔ لانڈھی کراچی تشریف لائیں۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سریاض۔ زبردست ہو گیا، بہت اعلیٰ ادارہ، بڑی زبردست شخصیت، طبیعت خراب ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے۔ بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ دی گلوبل اسکول۔ کہاں ہے میرا بیٹا یہ؟
پٹھان کالونی سائڈ ٹاؤن. مائک میں جواب دینا ہے. پٹھان کالونی سائڈ اور ٹاؤن. یہ کہاں؟ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر کاشف خان مدی خیل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست شخصیت. آپ نے مائک کو اپنے پاس لے کر آنا ہے، مائک کے پیچھے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں میرے بچہ. ٹی ایچ کے اسلامک مونٹسری اکیڈمی جی؟ اسکول. ٹی ایچ کے اسلامک ٹی ایچ کے اسلامک مونٹسری کہاں ہے جی بتائیے؟ شیرخان آباد میں. جی، آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اختر علی. زبردست ہو گیا، بہت اچھے ادارے ہیں اپنے علاقوں کے، بڑی خدمات ہیں ان کی. ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے کو ہوسٹ آج جو ہے یہ سوال نامہ تقسیم کر دیں. ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ ہے ان کا یہاں پر. سوال نامہ بیٹا اپنی مرضی سے چوز کر لیجئے، اسے اوپن مت کیجیے گا. آپ اپنی مرضی سے ایک اینولپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں گے. جب میں آپ سے یہ سوال نامہ لوں گا تو پھر آپ سے اس میں سے ہم سوال پوچھیں گے. پہلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں بغیر کسی وقفے کے، وقت کی کمی کا باعث. سر ایک سٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے گا سر آپ، اگر جی سر آپ نکال لیں، سر کاشف نکال لیں. تو پہلی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں بیٹا. رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے آپ سے میرا پہلا سوال ہے. آپ پریشان تو نہیں؟ کچھ گھبرائے لگ رہے ہیں ایسا؟ بیٹیاں تو بڑی بریو ہوتی ہیں، بڑی بہادر ہوتی ہیں، وہ تو نہیں ڈرتی. ایسا ہی ہے؟ زبردست ہو گیا. پہلا سوال میرا بچہ، سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنا سارا نصب مال تقسیم فرمایا کرتے تھے، اکثر اپنا نصب مال تقسیم فرماتے. آپ بڑے عظیم اور پرہیزگار تھے. درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جن کا یوم وفات ابھی یوم پیدائش، معذرت کے ساتھ یوم پیدائش 15 رمضان المبارک گزرا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ چہیتے، لاڈلے، نواسے، اور ہماری جو ہے وہ عظمتوں رفتوں کا محور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. یہ بڑی شانوں اور بڑی عظمتوں، بڑے رفتوں والے ہیں، جنتی نوجوانان کے سردار ہیں. ان کے بارے میں امام شافعی لکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ زہد اور تقویٰ کے تھے پابند کہ اپنا پورا مال بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اور کبھی نصف مال تقسیم کرتے تھے، اور پرہیزگار اور عظیم ان شخصیت تھے. کوئی شک نہیں اس میں، بڑی اعلیٰ شخصیت. پہلا سوال آپ کا بالکل درست. دوسرا سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی آفتاب کا ان کے گھر میں اتر آنے والا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کیا بتائی گئی تھی؟ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ نبی آخر الزمان سے نکاح کریں گے. درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زبردست ہو گیا. تیسرا سوال بیٹا آپ سے، محمد بن قاسم کا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ محمد بن قاسم کو عراق میں قید کر لیا گیا، جہاں انہیں اذیتناک سزائیں دی جاتی تھی. بالآخر سن 715 میں ان کی روح پرواز کر گئی. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، زبردست تیاری بچوں کی ماشاءاللہ. کہاں سے ہم سوال چنتے ہیں، لیکن بچے بڑے زبردست جواب دیتے ہیں. محمد بن قاسم بھی مسلمانوں کی ہیرو ہیں جی. 10 رمضان المبارک ان کا بھی یوم شہادت ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو سندھ میں اسلام آیا وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے آیا، اور یہ طائف سے چلے تھے. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا یہ پیش خیمہ ہے جب آپ علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی اٹھے گا اور دین اسلام کی سرخروئی کے لیے کام کرے گا، تو محمد بن قاسم طائف سے آئے تھے اور سندھ میں اسلام ان کے ذریعے سے پہنچا. بڑی شاندار خدمات، ہمارے ہیروز ہیں بیٹا، ان کو آپ نے پڑھنا ہے. چوتھا سوال، روزوں کی فرضیت پر کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے پر فرض تھے، تاکہ تمہیں کوئی فرضگاری نہ ملے. درست جواب ہے. ایمان والوں کے لیے یہ تھا کہ بہت زبردست ہو گیا جی. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ تم پر روزے فرض کیے، اور صرف تم پر نہیں ہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کر سکو، پرہیزگار بنو. زبردست ہو گیا جی. رمضان مبارک کا مہینہ ہے. پانچواں سوال بیٹا آپ سے قرآن سے متعلق، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن پاک کا نزول 27 رمضان مبارک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمع و تدوین قرآن اور امت کو ایک قرات پر جمع کرنے کے معاملے میں کے سلسلے میں اپنی خدمات کے باعث کس لقب سے، کس خطاب سے مشہور ہوئے تھے؟ جامع القرآن کے لقب جامع سے. القرآن. جواب درست ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قرآن کو کتاب کی شکل میں لایا، اس پر بڑی محنت کی، کوشش کی، جمع، اس کو تدوین اس کی ساری، اور پھر وہی قرآن جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوتا ہوا وہی قرآن آج مرج تک اور آپ تک موجود ہے، پاس ہے. ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے فضائل سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس کا سارا ثواب ان شخصیات کو پہنچتا ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے جیسے قرآن سنا ویسا قرآن جمع کیا، اور آج تک میرے اور آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے. یہ شخصیات اعلیٰ تھیں تو اس لیے انہوں نے اعلیٰ کام بھی کیے. اگر ان پر کوئی تنقید یا نقطہ ہے تو پھر ان کے کاموں پر بھی نقطہ تنقید ہے. اس لیے ان شخصیات کی عظمت کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور پھر ان سے آیا ہوا دین ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے اور رہنما بھی ہے. جواب بیٹا آپ کے پانچوں جوابات درست ہیں. زبردست تیاری،
क्लैपिंग करके थोड़ा हौसला अफजाई कर दीजिए। रैपिड फायर के लिए सर आपके पास जो है वो बेल है। सर 15 का मतलब 15 रोज़ाना मैं कहता हूँ कि 14:15 भी नहीं और 15:15 भी नहीं, ये सारा सवाब और अजाब गया सर काशिफ के ज़िम्मे। मैं तो नीचे देख रहा हूँ सर। जी बेटा आप रेडी हैं? सर लफ्ज़ कुरान के मानी बताएं। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। पाकिस्तान का कौमी मस्जिद का नाम बताएं। फैसल मस्जिद। दुरुस्त। मेजर मोहम्मद अकरम किस महाज पर तैनात है? कोहली की मास पर। दुरुस्त। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है? सिंध को। दुरुस्त। फतेह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने रोज़ मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया? 18 दिन। ठीक हो गया जी। कितने दिन बेटा? आप सवाल मुकम्मल है, आप जवाब दे सकते हैं। 18 दिन। 18 दिन है जी, बिल्कुल। 5 सवालात के जवाब इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं। बेल से पहले अगर मेरा सवाल हो जाता है तो आपका जवाब हम लेंगे, ठीक है? ये रोज़ाना का हमारा मामूल है। अगर बेल से मेरा सवाल नहीं होता बेल में तो फिर मैं आपसे जवाब नहीं लूँगा, ठीक है जी? ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त तैयारी। क्लैपिंग कीजिए जिनके लिए, हौसला अफजाई कीजिए। ज़बरदस्त हो गया, बहुत आला, बहुत शानदार तैयारी। बच्चे पढ़ के आए हैं जी। मकसद सिर्फ और सिर्फ तरबियत है। दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे। रैपिड फायर के लिए मेरे बच्चा रेडी हैं आप लोग? ठीक हो गया। अच्छा, 5वां सवाल अगर मेरा बेल के करीब, बेल के अंदर था तो जजेस इसको नोट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं तो उसको पढ़ रहा होता हूँ। अगर बेल के अंदर मेरा सवाल था तो फिर आप ये जवाब नहीं लेंगे। अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो गया था फिर हम जवाब को कंसीडर करते हैं, भले बेल के बाद भी बच्चे दे दें, ठीक है? बेल के दौरान था तो फिर हम ये जवाब कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अगर बेल होती तो मुझे वहाँ खामोश होना है, तो वो अगर वो हो जाता, ठीक है? ये आप लोग फैसला करेंगे। बेटा बढ़ते हैं। दूसरी टीम सादिक पब्लिक से आए, अपना नाम बता दिया। आपने अपना नाम नहीं बताया, बताया था? हुरिया अजीम। आप बता दीजिए। मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। बेटा आप बताइए। मशकूर नज़र। मशहूद। मशकूर नज़र। मशकूर नज़र। जी बेटा आप बता दीजिए। महानूर शहजाद। ठीक है। ये मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपसे ना, आवाज़ ऊंची कीजिए, थोड़ा सा पता लगे आपकी आवाज़ आ रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मेरा ये नवासा 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से फरमा रहे हैं, इसका अमली मुज़ाहरा कब हुआ था? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सीट खाली करा दिया। सोचिए, मशवरा कीजिए। आपको आता, आप दे दीजिए जवाब। घबरा रहे हैं, ये घबरा रहे हैं। आंसर मुझे पता है, इनकी तैयारी है और जवाब भी तकरीबन करीब आ रहे हैं, लेकिन घबरा रहे हैं। हौसला कीजिए, हौसला, सांस ले लो, सांस ले लो। देखो मेरी बेटी ने यहाँ पर कैसे ज़बरदस्त अटैक किए हैं माशाल्लाह। आपने भी जो है ये थोड़ा हौसला करना है जी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये मेरा नवासा 2 ग्रोहों, मुसलमान बड़े 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस थी। फिर ये कैसे ये बात सच साबित हुई थी? क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो होना ही था, फिर तो ये कैसे सच साबित हुई थी? क्या हुआ था इस वाक़े के, इसकी हदीस के पस मंज़र? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के तमाम शराइत कबूल फरमाए और जल्दी 2 बड़े ग्रोह में सिला हो गई और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने तख्त सल्तनत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए खाली फरमा दिया। दुरुस्त जवाब है, दुरुस्त जवाब है। थोड़ा सा ये अटकते हैं, ये थोड़ा इनके ज़बान में है, तो उस वाले से इनको बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। आपने इस बात से नहीं घबराना कि मैं अटक रहा हूँ तो सर जवाब नहीं लेंगे या कोई इशू होगा, वो आपका इशू तो नहीं है। हम आपको पूरा टाइम देंगे, आपने हौसले के साथ जवाब देना है। अपनी इस चीज़ को आपने अपने कॉन्फिडेंस पर हावी नहीं होने देना, ठीक है? तो बेटा बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए फरमाई थी कि मेरा ये नवासा बहुत जल्द 2 बड़े ग्रोहों में सुलह करवाएगा। तो ये हदीस जाकर फिर साबित हुई कि जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसनद खिलाफत संभाली और फिर 6 महीने खिलाफत पर रहने के बाद उनका नज़र इंतखाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर था कि इस वक्त सबसे बेहतरीन इंतज़ाम अगर कोई संभाल सकता है तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद बुलाकर उनके सामने कुछ शराइत रखी कि आप कैसे कैसे निज़ाम चलाएंगे। वो शराइत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम की, करनी भी थी, क्योंकि शहजादे के सामने बैठे थे, उन्हें पता था कि ये अली उल मुर्तज़ा के बेटे हैं। सारी ज़िंदगी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने अली रज़ी अल्लाह ताला के मरातिब को तस्लीम किया और उनका अदब और एहतराम करते रहे। फिर जब सैयदना हसन आए, सैयदना हसन ने खुद बुलाया और मामलात सामने रखे और फिर मसनद खिलाफत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के हवाले खुद किया। तो ये 2 ग्रोहों में एक जो छोटा सा जो क्लैश आ रहा था वो हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला ने ख़त्म किया और मुसलमानों की एक जो ये मसला था ये हल हुआ और नबी इस्लाम की ये हदीस यहाँ पर साबित हुई। ज़बरदस्त हो गया बेटा, ये तो होना था, आप इस्लाम की हदीस थी तो इसने कहीं ना कहीं जाकर सामने आना था। पहला जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ تو میں بھی بتا چکا پہلے، پھر بھی چلو جواب سوال آ گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آفتابی سورج ان کے گھر اتارا جا رہا ہے اور اس کا نور ان کے گھر میں پھیلا جا رہا ہے. درست جواب ہے جی. یہ پٹھان ہے نا بچے ہمارے، ایکسنٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بالکل درست. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتارا جا رہا ہے، زبردست، اور اس کا نور ان کے پورے گھر میں پھیل رہا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا تھا، یہ اس کی تعبیر تھی. زبردست بیٹا زبردست. تیسرا سوال، سندھ فتح کرنے کے بعد لوگوں نے محمد بن قاسم کا استقبال کس طرح کیا؟ بڑے پرجوش آواز میں کچھ لوگوں نے تو مورتیاں بنا لی. درست جواب ہے جی. بڑے پرجوش طریقہ تھا، انداز تھا، اور وہ تو کیونکہ غیر مسلم تھے تو وہ مورتیاں بنا لیتے تھے جن لوگوں سے وہ محبت کرتے تھے. تو محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے، انہوں نے اتنا شاندار نظام دیا یہاں پہ، کیونکہ پہلے یہاں راجہ دائر تھا، وہ بڑا ظلم کرتا تھا، اپنے لوگوں پر بھی بڑا ظلم کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تو تھا ہی تھا. لیکن جب محمد بن قاسم آئے تو نبی علیہ السلام کی تربیت، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، پھر جب وہ آئے اور انہوں نے یہاں پر آ کر دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اور ان کو عدل و انصاف اور باقی ان کی مذہبی آزادی، ہر چیز میں ان کے ساتھ بہت تعاون کوآپریٹ کیا، تو وہ لوگ محمد بن قاسم کے مداح ہو گئے تھے. اور پھر یہ اتنے مداح ہو گئے تھے انہوں نے مورتیاں تک بنا لی تھیں ان کی. تو یہ شان ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے. جب نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں گے تو دشمن بھی جو ہے وہ آپ سے محبت کرے گا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، رمضان کے روزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ اور مرد اور عورت پر فرض کیے گئے ہیں. مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیے درست جواب ہے جی. زبردست زبردست. مسلمانوں پر فرض کیے گئے. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا جی. یہ رمضان کا روزہ جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ. زبردست. پانچواں جواب آپ سے، سوال آپ سے، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں اور سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں کل 540 رکوع ہے اور سورۃ البقرہ میں 40 رکوع ہے. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. 5 جوابات بالکل درست ہیں جی. بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. سر کاشف بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. قرآن مجید کا نام قرآن کس کا رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. درست. پاکستان کا قومی نشان بتائیں. ہلال ستار. درست. 23 مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کے صدر کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ پاس کریں یا آگے نکلیں گا؟ پاس. اچھا جی. اچھا 3 سوالات آپ کے درست ہوئے. محمد بن قاسم. زبردست ہو گیا. 3 سوالات آپ کے بیٹا درست ہوئے. چوتھا سوال اگر آپ پاس کر دیتے نا، یا تو جواب دیتے تھے یا پاس کرتے. پاس کرتے تو آپ اگلا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا نا. پاس تو آپ نے کہا لیکن 15 سیکنڈ پورے. تعلیم بجائے جن کے لیے. زبردست تیاری، بہت اعلیٰ شاندار تیاری. ریپڈ فائر بڑا خطرناک حملہ ہے جی. 3 جوابات ان کے یہاں درست ہیں. ایسا ہی ہے سر، 3 جوابات درست ہیں. 50 پوائنٹس پہلے راؤنڈ میں تھے اور 15 پوائنٹس اس راؤنڈ میں ہوئے، تو آپ کے 65 پوائنٹس ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا جی. چوتھا جواب بھی آپ دیتے تو آپ کا ایک جواب اور درست ہوتا. آپ اسی طرح جو جواب نہ ہے اسے پاس کر دیں، لیکن کوشش کریں پہلے جواب دینے کی. سب کوئی پاس کر دیں گے تو نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دی شائننگ سٹارز کو شو لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. ابو بکر سوال نامہ لے آئے ہیں. 2 ٹیموں نے سوالات جوابات کا جو مرحلہ جو ہے وہ پار کر لیا ہے. زبردست مقابلہ کیا. پہلا سوال بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. سمیرہ. سمیرہ. آپ بتائیں بیٹا. خاتمہ محمد مائک نبی. اپنے پاس کیجئے. مائک اپنے پاس کیجئے اور مائک کا ہاتھ نہیں لے، ہاتھ آ دیجئے. آپ بتائیے. خاتمہ محمد نبی. خاتمہ محمد نبی. نبی. ماشاءاللہ نیا نام ہے جی. میں نے پہلی بار سنا. آپ نے سنا ہے کبھی خاتمہ محمد نبی؟ اس کا مطلب ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں. اچھا خاتمہ. جی جی جی. اچھا پشتو میں فاطمہ کو خاتمہ کہتے ہیں، یعنی وہ فا اور خا کا جو پشتو کا ایکسنٹ ہے. اچھا پھر آپ پھر فاطمہ محمد نبی، یعنی نام ہے فاطمہ محمد نبی. کیا بات ہے. آپ اپنے نام کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. خاتمہ. آپ ہاتھ مائک سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے. خاتمہ محمد نبی. ہاں، اور یہ پشتو ایکسنٹ ہے اس لیے، ورنہ یہ فاطمہ محمد نبی. زبردست ہو گیا جی. کیا بات ہے جی. یہ نام تو بڑا شاندار نام ہے. ہم نے کیا بات ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے. فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے وقت کس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے؟ حق آ گئے اور باطل مٹ گئے، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. زبردست.
کیا بات ہے جی. آپ علیہ السلام فتح مکہ میں بڑے شاندار طریقے سے شان کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے اور یہ آیت کا ترجمہ آیت تلاوت کرتے جس کا ترجمہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے کے لیے. اور زبردست بیٹا. دوسرا سوال آپ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب استفسار کیا کہ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری شخصیت ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی. تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا تھا اور یہ کم عمر تھیں, سب سے کم عمر تھیں. ان سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ لاڈ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ کم عمر تھیں, تو ان کے نخرے اور لاڈ بھی آپ علیہ السلام بہت زیادہ اٹھاتے تھے. تربیت بھی آپ علیہ السلام نے خود فرمائی. آپ علیہ السلام کے گھر میں رہیں. سب سے زیادہ خانگی زندگی کی احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. آپ علیہ السلام بہت زیادہ توجہ کیا کرتے تھے اور اپنی بہت سارے ہمیں جو دین پر احسانات ملے ہیں, جو تیمم کا حکم ہے, اور آپ یہ سنتے ہیں ہمیشہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ جو ان کی طرف پرورش اچھے طریقے سے کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ سنیے نا آپ نے, بیٹیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی, میرے دین میں میرے نبی نے اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں بھی ایک احسان امت پر. انہوں نے پوچھا, وہ بات پوچھتی تھی بار بار نبی علیہ السلام سے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ہی بیٹی ہو وہ, یعنی اب آپ علیہ السلام نے تو 2 بیٹیوں کے لیے کہا کہ 2 بیٹیاں ہوں, ان کی پرورش کرے, اچھی پرورش کرو, میرے ساتھ ہوگا جنت میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی, اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ. یعنی اب ایک بیٹی والے پر احسان کس کا ہو گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسی ہوگا. تو ایک بیٹی والوں کے پر بھی احسان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا. وہ تو پکا جنتی ہو گیا جس کی 3 ہوئی, ٹھیک ہے نا جی. جس کی 3 4 ہوئی وہ تو پکے ہو گئے نا. ان کو تو بہت بڑا اعزاز مل گیا. ہمارے عثمانی صاحب کی ماشاءاللہ 3 صاحبزادی ہیں, ہمارے پروگرام ڈائریکٹر ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جس کی 3 ہو تو میں نے کہا آپ تو پکے جنتی ہو گئے نا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ نبی اکرم, تیسرا پوچھنا ہے نا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آج یہ بشارت دی ہے کہ میرے دونوں فرزند حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جوانان بہشت کے سردار ہوں گے. درست جواب ہے. نوجوانان بہشت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. زبردست ہو گیا. یہ دونوں نواسے آپ علیہ السلام کے, آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی ان سے. اور اب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا جو بڑی اولاد ہے, زیادہ اولاد ہے, وہ انہی حضرات سے ہے. اور یہ 15 رمضان المبارک جو ہے وہ یوم پیدائش ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ہماری جو ہے بہت زیادہ احترام کے قابل شخصیات ہیں, اور ان شخصیات کو اپنے ان کی زندگی کو پڑھیں حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے کس انداز سے نبی علیہ السلام کے ساری تعلیمات کو اپنے اندر لیا, اپنے جسم میں, اپنی زندگیوں میں ان کو ڈھالا اور پھر اس پر عمل کیا, اور پھر کتنی شاندار انہوں نے زندگی گزاری اور پھر نبی علیہ السلام کے دین پر قربان ہوئے. تو یہ آپ نے پڑھنی ہے تاریخ میرا بیٹا. تیسرا سوال آپ سے ہو چکا. چوتھا سوال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے اعزازات میں سے کوئی مالی اعزاز بیان کر دیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال وزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خرچ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. درست جواب ہے جی. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آیا کرتا تھا کہ وہ جب دنیا سے رخصت بھی ہو گئی تھیں تب بھی آپ علیہ السلام انہیں ہمیشہ یاد رکھتے تھے, ہر موقع پر یاد رکھتے تھے, ہر تہوار پر یاد رکھتے تھے, اور ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے دین کے اوپر. تو یہ زبردست بیٹا, انہوں نے پورا مال اپنا نبی اسلام کی خاطر خرچ کر دیا. 5واں سوال آپ سے, روزہ فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ مسلمان ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے, بالغ ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے, مقیم ہونا چاہیے, حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے. درست جواب ہے جی. بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. یہ روزہ فرض ہونے کی ہماری شرائط ہے. مقیم ہونا کہ یعنی سفر میں نہ ہو, اپنی جگہ پر موجود ہو. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر کی طرف بڑھیں گے. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی. سر, قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل. درست. پاکستان کا قومی رنگ بتائیں. سبز اور سفید. درست. میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کہاں ہوئی؟ 1971 بھارت کی جنگ میں. کہاں ہوئی؟
मशरक़ी पाकिस्तान। दुरुस्त, 3 जवाबात आप दे सके हैं, दुरुस्त जवाब है जी। 3 जवाबात का हुआ। मैंने सवाल किया था कहाँ हुई ना, तो इसलिए फिर अच्छा इसको मैं गलत नहीं कहता क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है कि वो मार्किंग नेगेटिव होती है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कहाँ हुई, तो आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। थोड़ा सा एक्टिव रहें इसमें तो और आगे बढ़ सकते हैं। 3 जवाबात दुरुस्त हैं जी। 15 पॉइंट्स यहाँ हैं और 50 पॉइंट्स पिछले राउंड में। ज़बरदस्त मुकाबला, ज़बरदस्त तैयारी। अगली टीम की तरफ बढ़ेंगे बग़ैर किसी वक्फे और वक्त ज़ाया किए गए। चौथी टीम हमारे पास है। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए जल्दी से, हलीमा जावेद। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। हलीमा जावेद। हलीमा जावेद। बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, क्या नाम है माशाल्लाह, आज तो भाई ज़बरदस्त। ये देखें ना, ये भी तो एक हमारे पास एक नई वो है माशाल्लाह। पहला बेटा सवाल आपसे, बेटा रेडी हैं आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं? आपका स्कूल THK इस्लामिक के स्कूल से तशरीफ़ लाएँ। फ़तह मक्का के बाद खाने काबा में खाने काबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत गिराए। जो बुत ऊंचाई पर थे उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गिराया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों मुबारक पर चढ़ गए थे और उन्होंने उन बुतों को गिराया था। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है कि नबी अलैहिस्सलाम के कांधों मुबारक पर वो खड़े हुए और उन्होंने खाना काबा में जो फ़तह मक्का के बाद जो ऊंचाई पर बुत थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिराए थे। ये शान है सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। नबी अलैहिस्सलाम ने जो उन्हें अता की कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने हर सहाबी को कहीं ना कहीं इतना शान से नवाजा है कि आप जिस सहाबी की ज़िंदगी उठाएं आपको पता लगता है कि यही सबसे करीब थे। और अली तो अली थे, उनकी तो शान ही सबसे जुदा है, अलग है। दूसरा सवाल बेटा आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत पर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, मुख्तसर वज़ाहत कर दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है वो हज़रत अली से भी मोहब्बत रखे, उनसे अदावत और दुश्मनी ना रखे। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से ही मोहब्बत रखे। अब यानी कि बहुत आसान हो गया, हमारे पास हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात मौजूद हैं। अली से मोहब्बत कैसे रखें, यानी सवाल तो ये है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत कैसे रखें। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत वैसे रखें जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताई, ठीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत वैसे रखें जैसे बाकी सहाबा ने करके दिखाई। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत वैसे रखें जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मकाम देकर, वैल्यू देकर, तीनों के दौर में काजी और मुशीर थे और तीनों कोई फैसला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे के बगैर नहीं करते थे क्योंकि शान बड़ी आला थी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हमने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फॉलो करना है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करना है और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मकाम और दर्जा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हासिल हुआ उस पर हमने कायम रहना और उनको उसी मकाम पर मानना है, ना उसमें गुलव यानी ज़्यादती करनी है, ना उसमें कमी करनी है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि अली 2 तरह के लोग होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया अली रज़ी अल्लाह अन्हु से 2 तरह के लोग होंगे, जो एक तुम्हारी मोहब्बत में गुलव करेंगे यानी हद से ज़्यादा तजावुज़ करेंगे, और एक वो होंगे जो तुमसे बुग़्ज़ रखेंगे। ये दोनों जहन्नमी है, ये दोनों जहन्नमी है। तो हमने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वैसे मोहब्बत करनी है जैसे नबी अलैहिस्सलाम था। आप अलैहिस्सलाम के चचेज़ाद भाई हैं, आप अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, आप अलैहिस्सलाम के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर हैं, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। इनकी शान बड़ी आला है। नबी अलैहिस्सलाम के चचेज़ाद भाई और सहाबी होना कितनी बड़ी शान है। तो हमने इन सारी शानों के साथ इनको मानना है और ये सारे सहाबा ने इनको माना और आज हम तक ये पैगाम है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा और मर्तबा बहुत आला और अफजल है। तीसरा सवाल बेटा आपसे ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात की शमसी तारीख बताएं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा किस हैसियत से पढ़ाई थी? मदीना के कायम मकाम हाकिम की हैसियत से पढ़ाई थी नमाज जनाजा और तारीख़ 13 मार्च सन 678। सोच लीजिए, मशवरा कर लीजिए, तारीख देख लीजिए क्योंकि ये रैपिड फायर नहीं तो हम मौका देते हैं। तारीख रैपिड फायर होता तो हम गुजर जाते। 13 जून 678। 13 जून 678, 678, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ईस्वी, क्योंकि मैंने आपसे शमसी तारीख पूछी है तो 13 जून है और 678 ईस्वी है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त कायम मकाम गवर्नर थे, हाकिम थे मदीना के, तो उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई थी नमाज वितर के बाद, यानी अपनी इशा की नमाज भी मुकम्मल की और उसके बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का वफ़ात हुआ था और एक अहद साज शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई थी। और चौथा सवाल बेटा आपसे, रमज़ान मुबारक के कितने अशरे होते हैं, उनके नाम बताएं। रमज़ान मुबारक के 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से निजात का। तीसरा जहन्नम से निजात। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार शानदार। अशरा रहमत, अशरा मग़फ़िरत और अशरा निजात जहन्नुम, ज़बरदस्त हो गया बेटा जी।
تینوں جوابات چاروں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. چلیں اسی سے متعلق آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ان تینوں اشروں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے اشرے کی، دوسرے اشرے کی، تیسرے اشرے کی، وہ ہمیں بتا دیں. پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے عشرے کی دعا اللہم اجرنی من النار. درست جواب، اعلیٰ، شاندار. سب کو آتی ہیں؟ سب کو آتی ہیں؟ آڈینس میں بھی سب کو آتی ہے ماشاءاللہ. آڈینس میں سے کوئی مجھے سنائے گا؟ پہلے اشرے کی دعا سنا دیں جی. پہلے اشرے کی دعا آڈینس میں سے کوئی سنائے. یہ بڑی شاندار دعائیں ہیں جی، بڑی شاندار. رب اغفر ورحم. جی آواز آ رہی ہے، آپ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ، اعلیٰ ہو گیا. دوسرے اشرے کی کوئی دعا سنائے گا آڈینس میں سے؟ سنائیے بیٹا، سنائیے. ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زبردست ہو گیا. کون سے اسکول سے تشریف لائیں آپ؟ آواز مائک میں. صادق پبلک سیکنڈری. آپ جو تھے بیٹا، آپ کون سے اسکول سے تشریف لائیں؟ دی گلوبل اسکول سے. دی گلوبل اسکول سے تشریف لائیں. تیسرے اشرے کی دعا کون بتائے گا جی؟ اللہم اجرنی من النار. ویری گڈ. کون سے اسکول سے ہیں؟ بی ایم گرامر سیکنڈری. زبردست ہو گیا، شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. کریپنگ کیجیے جی، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. پانچوں جوابات بالکل درست ہے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں جی. سر آپ ریڈی ہیں؟ کاشف سر بیٹا آپ لوگ بچہ ٹھیک ہے. لفظ قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 66 مرتبہ. درست. پاکستان کا قومی پرچم کون سا ہے؟ سب ہلالی. درست. قرارداد پاکستان کی منظوری کتنے عرصے بعد پاکستان وجود میں آیا؟ 7 سال بعد. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتنے بت تھے؟ 360 بت. درست. کس شخصیت کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کو. درست. حضرت. جواب 5 جوابات ان کے درست ہیں جی. سیکنڈز یہاں چل رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ بھی کلیئرنس ہے کہ یہ 15 سیکنڈز کا ٹائم یہاں پر چل رہا ہے. زبردست ہو گیا جی. 5 جوابات ان کے بھی درست ہیں اور 75 پوائنٹس کے ساتھ یہ ہیں. زبردست مقابلہ، شاندار تیاری. بیٹا یہ جو شخصیات آپ کے سامنے رکھی گئیں، اتنی باتیں ہم نے کی، اتنی محنت کی، مقصد یہ ہے کہ آپ ان شخصیات کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر دی شائننگ سٹارز کوئز شو کے ساتھ. زبردست مقابلہ ہوا. آپ نے دیکھا بچوں نے بڑی شاندار تیاری کی تھی. جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک سبق آموز واقعہ رکھوں گا. یہاں پر میرے ساتھ روزانہ کے بچے ہوتے ہیں اور آڈینس سن رہے ہوتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھا پیغام جائے جس پر یہ عمل کریں اور زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس پیغام کو. تو جو آج نبی علیہ السلام کے حوالے سے گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے میں آپ کے سامنے جو واقعہ رکھتا ہوں ان واقعات میں سے آج جو میں آپ کے سامنے واقعہ اٹھاؤں گا وہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے تھوڑا سا، اور اس کا پس منظر فتح مکہ کے حوالے سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کس طرح نبی علیہ السلام اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ان سے کس انداز میں محبت کرنی ہے، اور وہی محبت میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ دنیا اور ذخیرہ آخرت بھی ہے. تو یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا کیسے تھا. فتح مکہ ایسے ہوا تھا کہ یہ حالانکہ صلح حدیبیہ پہلے ہو چکا تھا جس میں یہ تھا کہ اب یہ کم از کم 10 سال تک مسلمان اور یہ کفار ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ میں یہ طے پا گیا تھا. اب یہ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے جو ہے وہ اس کے فوراً بعد جو ہے فتح مکہ ہو گیا. تو فتح مکہ فوراً بعد ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ کو کفار نے توڑ دیا تھا، ختم کیا تھا. اور جب ان کے سامنے شرائط رکھی نبی علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا جی زوم میں آ کے کہ ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں، اپنے زوم میں اور اپنے تکبر میں کہہ تو گئے، لیکن بعد میں انہیں اندازہ ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ مسلمان اب وہ والے مسلمان نہیں رہے کہ جنہیں ہم دبا لیتے تھے، جنہیں ہم پریشرائز کر لیتے تھے، جنہیں ہم پریشان کرتے تھے. اب تو اللہ نے ان کی بڑی نصرت فرما دی ہے، ابھی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور بڑی طاقت میں آ گئے ہیں. تو اب یہ لازمی ہم پر حملہ کریں گے اور ہم پر وار کریں گے. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کفار نے اور سارے ابو جہل وغیرہ نے وہاں پہ لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے ہیں جا کر مسلمانوں کے ساتھ کسی طریقے سے پیچ اپ کرتے ہیں، اس معاملے کو ختم کرتے ہیں کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو. تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں پھر انہوں نے سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ جائیں اور جا کر مدینہ میں نبی علیہ السلام سے مذاکرات کریں اور اس جنگ کو اور ان کے حملے کو ٹالیں، کیونکہ ان کو خبر آ گئی تھی کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں اب مکہ پر حملہ کریں گے. اب جب یہ ابو سفیان جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور جب یہ ابو سفیان مدینہ پہنچتے ہیں تو ابو سفیان کی ایک بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کے نکاح میں موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر میں ہیں. تو یہ اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے جاتے ہیں کہ میں پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں
اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ معاملات مذاکرات کی بات آگے چلائی جائے گی. اب یہ یہاں سے سننے کی بات ہے. اب اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں, بیٹی کے گھر باپ جا رہا ہے, اور کہاں سے جا رہا ہے؟ دوسرے شہر سے جا رہے ہیں والد. ٹھیک ہے. اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں, ابو سفیان گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جا کر نبی علیہ السلام کا ایک ہی چارپائی جو ہے, جو سونے کی جگہ ہے, وہاں جا کر یہ بستر پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی اپنی بیٹی وہ فٹافٹ جلدی سے وہ بستر سمیٹ دیتی ہیں, سگی بیٹی جلدی سے بستر سمیٹ دیتی ہیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک آپ دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے, تو میں کبھی بھی کسی مشرک کو, کافر کو اپنے شوہر, اپنے نبی کے بستر پر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی. یعنی یہ شان دیکھیے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی, کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا تھا, فدا کر دیا تھا, لوٹا دیا تھا. تو اللہ نے ان کو پھر ام المومنین کا قیامت تک ذکر زندہ رہے گا, تمام مسلمانوں کی ماؤں میں سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. یعنی اپنے والد کا خیال بھی اس وقت یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ مسلمان نہیں ہیں اس وقت, تو میں اپنے نبی کے بستر تک پہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی, باقی معاملات تو دور کی بات رہے گی. تو پھر یہ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہاں سے, یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے, یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو معاملہ مکمل نہیں ہوا, یعنی مذاکرات کامیاب نہیں ہیں, مسلمان اس بات پر قائم ہے کہ وہ حملہ کریں گے. اور پھر مسلمان آئے, اور پھر اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ زبردست طریقے سے ان کو شان بخشی کہ کفار کے دلوں پر اتنا لرزہ طاری ہوا کہ انہوں نے مقابلہ بھی نہیں کیا اور مسلمانوں کے حوالے کیا مکہ مکرمہ کو. اور پھر مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نئے عہد کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. تو تربیت کا عنوان یہاں یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی خاطر وہ اپنے والد تک کو جو ہے وہ صرف بستر تک پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی. تو میں اور آپ آج سوچیں کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ, نبی علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرنے والوں کے ساتھ میرا آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنے والد کو نہیں بیٹھنے دے رہے, میں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں, کھانا کھائیں, سلام دعا کریں, رشتہ داری کریں, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ایک اپنے نبی علیہ السلام سے تعلق کا رشتہ قائم کرنا ہے, اپنے نبی السلام سے محبت اور عشق ایسا رکھنا ہے کہ ہم کبھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری نبی کی شان میں کوئی ہرزہ سرائی کرے. ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سچی امت ہیں اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرا بیٹا, یہ آج آپ کے لیے پیغام تھا. بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کی طرف. جناب سر شکیل احمد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں. سر کیا کہیں گے, آپ کی بڑی محنت ہے, شروع دن سے آپ شامل ہیں ماشاءاللہ, کیسا لگ رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ مائک لے لیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر بابت جدون صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ پیس کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے, اس لیے میں صرف مختصراً یہ کہوں گا کہ جو پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہے اس میں ماشاءاللہ سے یہ مقابلہ نہیں ہے بلکہ بچوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کی جائے, ریلیجیس بینٹ آف مائنڈ جو ہے آپ وہ بلڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے. ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کر اس طرح کانفیڈنٹلی یہاں پر سوالات کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں بہت خوشائن بات ہے, اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور پیس کو جاتا ہے. اس کے علاوہ پوری ٹیم کو تو میں شکریہ ادا کروں گا, اور تمام بچوں کو چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے کلیپنگ کریں اس پیس کے لیے, دی شائننگ اسٹار جو کوئز کمپٹیشن ہے اس کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں سر, آپ کا تعاون ہے, آپ ہی کی محنت ہے ماشاءاللہ, زبردست. سر سر کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ سر اس پروگرام کے توسط سے تو میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمارے اسکول مائک قریب کر لیجیے, اور تمام اسکول کو موقع دیا کہ یہاں پر آئے. اور اس پروگرام کو جو رمضان میں تقریباً جب سے آپ کا اسٹارٹ ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے علاوہ بھی اس کی ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. جزاک اللہ, انشاءاللہ کوشش کیونکہ ہماری ہے. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی جو ہے جو نالج دی جا رہی ہے اس پروگرام کے اندر, میرے خیال میں مشکل ہے کہ کوئی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کام لے لے اور ان بچوں میں یہ زندگیاں آ جائیں. بالکل بے شک یہ زندگی آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کلاپنگ سر کے لیے. جی سر کاشف کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2024 کا ماہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب کیا اور یہاں ساتھ مل کر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس کے بعد سر میں سب سے پہلے تو آپ کا اور پیس کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس
सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि बच्चे यहाँ पर आकर एक अच्छा पैगाम पहुँचा सकें और अपने जो असल हीरोज़ हैं उनके बारे में जान सकें और ये पैगाम आगे पहुँचा सकें। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल बच्चे यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह में सारा दिन लगे रहते हैं। तो इन बच्चों के तसल्लुल से और आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ये बच्चे स्कूल में भी बात करते हैं कि हमारा प्रोग्राम होगा और फलाने चैनल पर, मेट्रो 1 चैनल पर हमारा प्रोग्राम हो, तो वो बच्चे इंतज़ार में बैठे होते हैं और ये प्रोग्राम देखते हैं। जब वो ये प्रोग्राम देखते हैं तो वो हमारे असल हीरोज़ के बारे में जानते हैं और वो तलब और वो लगन जो है वो बढ़ जाती है कि हाँ, इस कोई दवर था कि हमारे नेशनल हीरोज़, हमारे असल हीरोज़ वो थे, ना कि वो जो आज हमें दिखाए जा रहे हैं। उन्हीं को हमने फॉलो भी करना है, जो हमारे हमें फॉलो करना है कि किस तरह फॉलो करना है और किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह उनको देख के उसी पर चलना है, अमल करना है और ज़िंदगी गुजारना है। बहुत शुक्रिया सर। अख्तर अली क्या फरमाएंगे सर, क्या कहते हैं प्रोग्राम के वाले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सर बाबर जदून और जो पीस एसोसिएशन है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो है जितने भी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया, तमाम ने अच्छा मुकाबला किया और अपनी कोशिश यही रही कि तकरीबन स्कूलों ने अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, पर सिर्फ रैपिड फायर की वजह से जो है वो कुछ स्कूल वो हम थोड़ा सा हाँ, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो ये प्रोग्राम हो रहा है नेशनल हीरोज़ के हवाले से, तो हकीकी नेशनल हीरोज़ जो है जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हम देखते आ रहे हैं कब से, पर एक्चुअली जो इस्लामिक नेशनल हीरो है उनकी तरफ से आगाही बच्चों को थी नहीं। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये हुआ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हर साल जो है रमज़ान में आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैं अगेन जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द शाइनिंग स्टार और पीस का कि आप लोगों ने हमारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म दिया। सर वहाँ तशरीफ फरमा रही है, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए सर। अगर ये शकील भट्टी साहब को दे देंगे तो सर पोजीशन अनाउंस कर देंगे। सर आपके कौन सी टीम ने कौन सी पोजीशन ली है, और फिर जी बैठिए, तशरीफ रखिए सर, और फिर हम उनको गिफ्ट दे देते हैं। सारे बच्चों ने बड़ी शानदार तैयारी की है, रैपिड फायर में वो जो है वो मसला आगे पीछे होता है। फर्स्ट प्राइज सर। अच्छा सर, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन दो टीमों ने हासिल की है। दो टीम्स ने लिए, ठीक है सर। एक तो बीएम ग्रामर सेकेंडरी स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, उठाई। बीएम ग्रामर स्कूल के लिए फर्स्ट पोजीशन, ये खड़े मेरे बच्चे बीएम ग्रामर स्कूल के, जबरदस्त मुकाबला, शानदार तैयारी के साथ फर्स्ट पोजीशन लिए जी बीएम ग्रामर स्कूल ने। दूसरी पोजीशन फर्स्ट किसने ली? अनदर फर्स्ट पोजीशन गोज टू टीएचके ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की जी। टीएचके स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लिया, ये मेरे बच्चे खड़े हैं बड़ी शानदार तैयारी के साथ। जी सर। जी सेकंड पोजीशन, क्योंकि दो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन हासिल की है द ग्लोबल स्कूल ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। ग्लोबल आप है ग्लोबल स्कूल लिया है जी। ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, जबरदस्त मुकाबला। और साथ में थर्ड पोजीशन हासिल की है सादिक पब्लिक स्कूल के बच्चों की पोजीशन थर्ड है। तैयारी बड़ी शानदार थी, रैपिड फायर में थोड़ा सा जबरदस्त तैयारी के साथ आए हैं। फिर इंशाल्लाह आगे मौके बहुत सारे हैं। अच्छा सेकंड दोनों ये दो भी सेकंड पोजीशन है। सादिक पब्लिक स्कूल की भी सेकंड पोजीशन है जी। सादिक पब्लिक स्कूल ने भी सेकंड पोजीशन हासिल की है, जबरदस्त तैयारी, 75 मार्क्स आला तैयारी के साथ। आज प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट के सहर व अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर याद रखें, और उनके साथ बहुत सारी तंजीमें इस वक्त ताउन कर रही हैं। आप उनके साथ मिलकर अपना ताउन वहाँ पहुँचाइए, वो इस वक्त मुस्तहिक हैं और हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने लिए ज़रूर ये किरदार मांगिए अल्लाह से कि इस पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की में अल्लाह हमारा कोई किरदार लिख दे और हम याद रखे जाएँ। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।